لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ طواف الوداع کے بعد جیسے نکلتے ہیں ویسے جائیں، الٹے پاؤں چلنا بدعت ہے۔ اگر ہم مدینہ منورہ جائیں، اگر حضور پاک کے سامنے ہیں وہاں روضے پہ، تو وہاں بالکل وہی سلام پڑھیں گے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ معلم نے مینا میں 12 تاریخ کو کہا کہ آپ کا گیٹ 10 بجے سے 2 بجے تک بند رہے گا، اگر ایسا ہوا ہے پھر آپ پہ کوئی دم نہیں، آپ مجبور تھے۔ مسجد عائشہ بھی عمرہ ہو سکتا ہے۔ ہم یہاں 25 دن سے مقیم ہیں، طائف گئے تھے، لازمی وہاں سے احرام باندھنا چاہیے، نہیں باندھا دوبارہ عمرہ کر لو ورنہ دم دینی پڑے گی۔ طائف میقات ہے۔ عشاء کی نماز کے اگر وتر رہ جائیں تو حنفی مسلک میں اس کی قضا کرنی پڑے گی کیونکہ وتر واجب ہے۔ اگر قرآن پاک کے سجدے اکٹھے کر لیے جائیں کیوں کریں، جب سجدہ ہے کرو۔ میں پاکستان سے ہوں، کچھ روز مزید رہنا ہے، طواف الوداع کے بغیر جتنا رشتہ داروں کو ملنا ہے جا سکتے۔ طواف الوداع مانا یہ ہے جب ملک جا رہے ہوں طواف الوداع کرو، یا تمہاری فلائٹ مدینے سے ہے طواف الوداع کر کے جاؤ۔ ہم نے مسجد جیرانہ سے عمرہ کیا، دوسرے دن گروپ کے ساتھ گئے جیرانہ، احرام نہیں باندھا، کوئی بات نہیں، احرام باندھو جیرانہ سے یا نہ باندھو، کوئی اس پہ دم نہیں ہے، جیرانہ ہل ہے، میقات نہیں ہے، عمرہ کرنا چاہو تو ہو سکتا ہے، نہ کرو تو نہ کرو۔ کہتے ہیں یہ بندے کی نظریں پاک نہیں ہیں، کتابیں بھی پڑھتا ہوں، احساس ہوتا ہے نظریں تو میرا بھائی کسی کی بھی پاک نہیں ہیں، کلنا خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ ایک تو توبہ کیا کرو، اور ایک یہی جو احساس ہے نا کہ میری نظر پاک نہیں ہے، یہ مانا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ جب بیماری کا احساس ہو جائے تو علاج ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں جا کر زمزم میں دوسرا پانی ملا کے لوگوں کو پلائے، نہیں، وہاں کنویں میں ڈال دو، سارے پیتے رہیں گے۔ خدا کا خوف کرو، ہر چیز کو 2 نمبر کیوں بناتے ہو؟